گھر میں ہم ٹھیک کھانے کے وقت پہنچے۔ بیگم رضوی، ان کے دونوں بچے اور رابعہ سب میز پر جمع تھے۔ انکل سکندر، رضوی صاحب کے چھوٹے بچے نے کہا، امی نے کہا تھا اب آپ کی خیر نہیں کیونکہ ڈیڈی مولا بخش کو لینے گئے ہیں۔ دوسرے نے مسرت سے کہا۔ ان کی ماں نے گھور کر انہیں دیکھا۔ انکل، یہ مولا بخش کون ہے؟ چھوٹے نے ماں کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مولا بخش؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہمارا ایک بچپن کا دوست ہے، ہماری طرح سیدھا سادہ۔ سیدھے تو خیر ہم اب بھی ہیں، بالکل جلیبی کی طرح، محسن نے کہا۔ بس کبھی کبھی مولا بخش کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کل آنٹی رابعہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا شوق ہے۔ پہلے نے مجھے مطلع کیا۔ یہ آپ کی ہابی ہے انکل؟ وہ یقیناً سوچ رہا تھا کہ میں بہت دلیر آدمی ہوں۔ شہد تو بازار میں بھی مل جاتا ہے۔ بھابھی، محسن نے دخل در معقولات کیا۔ ہماری بھابھی؟ آپ جانتے ہیں ہماری بھابھی کے متعلق شہد کیا چیز ہے؟ ارے بھائی کھانا کھاؤ، بیگم رضوی نے ہمیں ٹوکا۔ یہ کیا بچوں کے سامنے ہابی اور بھابھی کو ملا رہے ہو؟ وہ دراصل آنٹی، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی تو ضروری ہے، محسن بولا۔ لغویات کے جدید نظریات کے مطابق پہلے ہوتی ہے صرف ہابی، وہی آگے چل کر بھابھی بن جاتی ہے، اور جب بھابھی وجود میں آتی ہے تو بن جاتی ہے ایک لابی حزب اقتدار کی جو پیدا کرتی ہے خرابی۔ اس سے پہلے کہ محسن اسی قافیے میں اپنی آزاد نظم کو آگے بڑھاتا، رضوی صاحب نازل ہوئے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے، رابعہ نے کہا۔ اپنے خیالات سے انکل کو بھی مستفیض کیجیے۔ میں؟ محسن نے بے حد حیرانی سے کہا۔ میں تو ایک لفظ نہیں بولا، بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ آپ کے کان بجنے لگے ہیں خاتون۔ بیگم رضوی کی ہنسی نے یہ راز افشا کر دیا کہ ہم کچھ ہانک رہے تھے لیکن انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ آج اس لڑکے اکرام شیخ کو بلوایا تھا میں نے، انکل نے ہم سے پہلے کھانے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس لنچ کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، وہ مشکل سے آدھا گھنٹہ گھر آتے تھے اور اس کا انحصار بھی فرصت ملنے پر تھا۔ آپ اس کے استعفے کو نامنظور کر دیں انکل، میں نے کہا، اور اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیں، میرا مطلب ہے پولیس ہیڈ آفس میں ہی بلا لیں۔ ارے بھائی، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ اب وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ میں نے اسے انٹرویو کے لیے وقت دیا اور پوچھا کہ بات کیا ہے۔ خیر بات تو مجھے معلوم تھی، میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ یہی کہتا رہا کہ سر، میرے نجی حالات کا یہی تقاضا ہے۔ فی الحال میں نے فیصلہ ملتوی کر دیا ہے کہ سٹاف کی پوزیشن بہتر ہونے پر غور کیا جائے گا۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ برہم ہے۔ کہنے لگا، آپ کی مرضی سر، میں تو نوکری چھوڑ چکا اور کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ کوئی اور ہوتا میری جگہ تو انڈسپلن سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کی شوریدہ سری ہے، تم سمجھاؤ اسے۔ اب میں سمجھا لوں گا اسے انکل، میں نے پورے یقین سے کہا۔ اس کا تو باپ بھی نوکری کرے گا، وہ تو نوکری کر کے ریٹائر ہو چکا، دوبارہ نہیں کر سکتا۔ انکل رضوی نے ہنس کے کہا۔ ڈیڈی، وہ مولا بخش کہاں ہے؟ ان کے چھوٹے بچے نے موقع پاتے ہی کہا۔ ارے بیٹا جانے دیں، میں نے کہا، ہم پہلے ہی مارے ہوئے ہیں زمانے کے، شامت اعمال کے، تقدیر کے اور نہ جانے کس کس کی نظر کے۔ میں نے نظر بچا کے رابعہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے متغیر ہوا۔ کل فون آیا تھا اس کی بہن کا، بیگم رضوی نے اچانک کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نازو کہہ رہی تھی تم کو اس کا کوئی ادھار چکانا تھا۔ میں نے بہت پوچھا کہ کیا ادھار ہے لیکن وہ ہنسنے لگی۔ میں نے بتایا کہ وہ تو لاپتہ ہے تو پریشان ہو گئی، باتیں کرتے کرتے رونے لگی، کہنے لگی داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے منت مانگوں گی۔ عجیب باولی لڑکی ہے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے صرف ایک نظر میری طرف دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ جو پھانس میرے دل میں احمد نواز گردیزی کے رویے سے بلا وجہ چبھ گئی تھی وہی اب رابعہ کے دل میں خلش بن گئی ہے۔ میں نے پنڈی جانے سے پہلے شیخ کو 1000 روپے کا چیک لے کر کیش دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے وضاحت کرنا بہتر سمجھا۔ اس کے پاس نقد نہیں تھے، مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ نازو اس کی چھوٹی بہن ہے، بالکل یہودی۔ اپنے بھائی کو بھی ایک دن کے لیے 100 روپے دیتی ہے تو دوسرے دن 110 روپے وصول کرتی ہے۔ 100 روپے روز کے حساب سے 1300 روپے دینے پڑیں گے اسے۔ بچپن بہت ہے اس کی عادت میں۔ کیا کرنا تھا تمہیں 1000 کا؟ رابعہ کے دل کی بات بیگم رضوی نے کہی۔ تم پنڈی جا رہے تھے کہ حج کرنے؟ بس ایسے ہی، میں نے احتیاطاً یہ مناسب سمجھا کہ کچھ پیسے جیب میں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وضاحت نے کسی کو بھی مطمئن نہیں کیا ہے۔ اچانک کوئی ضرورت پڑ جائے تو
अचानक कोई अशद जरूरत पड़ जाती तो हम सब थे वहाँ। रिजवी साहब ने उठते हुए नैपकिन से हाथ साफ किया और खुदा हाफिज कहकर निकल गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो इनकी जीप के बाहर निकलने की आवाज आई। चंद मिनट बाद मोहसिन अंदर आया तो मैं बिस्तर पर नीम दराज सिगरेट का धुआं फैला रहा था और सोच रहा था कि क्या राबिया जैसी औरत भी बेबुनियाद शक और हसद में मुब्तला हो सकती है। यही सवाल मैंने मोहसिन से किया। औरत तो औरत ही होती है, मोहसिन ने फलसफियाना अंदाज में इंकशाफ किया, और हमारे साबिक हुक्मत फरमाते थे कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग हो। तो ये धुआं सा कहां से उठता है? आग तो है मगर दोनों तरफ बराबर नहीं लगी हुई है, और मैंने लगाई भी नहीं है, मैंने कहा, और इसे नाजो के बारे में सब कुछ बता दिया जो अब तक मोहसिन को मालूम नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। निकाह, मिस्टर मोहसिन ने आंखें बंद करके गौर फरमाने के बाद कहा, वैसे तो आप 4 कर सकते हैं मगर मैं सिर्फ राबिया की बात कर रहा हूँ। मैंने इसकी बदगुमानी या गलत फहमी वगैरह नोट की थी। अब तक अगर वो दिल शिकस्ता होके खुदकुशी कर चुकी हो तो कुछ अजब नहीं। तूने देखा होगा फिल्मों में क्या होता है, मैंने उठते हुए कहा। जहाँ इस किस्म की सिचुएशन होती है, हीरो घट से आ टपकता है और फिर जनाब या तो हाथ मार के जहर की शीशी गिरा देता है या चट्टान से दरिया में कूदने वाली हीरोइन को हवा में उचक लेता है। चुनाचे मैं जाता हूँ एन वक्त पर नमूदार होने के लिए। मैं फुर्ती से उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। राबिया अपने कमरे में सीधी लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। ये क्या हरकत है? वो मुझे खिड़की के रास्ते कदम रुंझा देखकर उठ बैठी। दरवाजा भी तो खुला था। कूदा तेरी महफिल में कोई धम से ना होगा। मैंने रुकू में जाके शेर पढ़ा। वो काम किया हमने जो रुस्तम से ना होगा। चश्मे बदूर, ज़ोक अच्छा है आपका। वो बोली, आपकी पसंद के मयार बदलते रहते हैं। सबात एक तगय्युर को है जमाने में। मैंने बैठते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ बीबी कि तुम किस हवाले से बात कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे निकाह करने आया हूँ मोहसिन के हुक्म पर। तुम्हारे दिमाग पर असर है, कोई चोट वगैरह लग गई थी क्या? राबिया मुस्कुराई। चोट लगी है दिल पर। मैंने सीने पर हाथ रखा। ये है डायलॉग। जहाँ तक निकाह वाली बात है तो मैं बेहद सीरियस हूँ। इसके 2 असबाब हैं, बल्कि 3। एक तो ये है कि मैं मोहसिन के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, दूसरा ये कि निकाह सुन्नत है, और तीसरा ये कि तुमको बतौरे मनकूहा अपने साथ ले जाकर इस उल्लू की पट्टी नाजों पर वाजिया कर सकता हूँ कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। चुनाचे मुझ पे डोरे ना डाले, और डालने ही है तो पहले तुमसे डील करे। वो तो मैं हार जाऊंगी। राबिया हंसी। मैंने सुना है जोडू जानती है और तुम्हारी शागिर्दी पर मुसिर है। अच्छा, और इसके बावजूद तुम रूठी हुई तक नहीं हो मुझसे? बड़े अफसोस की बात है, मैंने कहा। मैं तो तुम्हें मनाने आया था, लेकिन मोहसिन खान शेरवानी पहले ही फरमा चुके थे कि तुम्हें मुझ पे कामिल यकीन है। कामिल यकीन क्या होता है? वो बोली। और कोई किसी के बारे में ये बात यकीन कामिल के साथ कैसे कह सकता है? ये तो है, मैंने सर खुजा के कहा। अच्छा ये बताओ कि जब मैं तुम्हारे भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल के गिरफ्तार हो चुका था तो तुम्हारे दिल की हालत क्या थी? मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता। तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो कि तुम मर जाते तो मैं जहर खा लेती? वो चिढ़ के बोली। ये ख्याल मुझे आया ही नहीं था। तो बस यही है वो कामिल यकीन, मैंने कहा। और मिसाल दूं, जब मैं अपने ताबूत शरीफ में दस्तो पाबस्ता और बेजुबान महवे इस्तराहत था तो मुझे ख्याल आया था इस वक्त मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं था, और जब तुम्हारा तसव्वुर किया तो तुमको बिल्कुल इसी तरह देखा जैसे अब देख रहा हूँ, और क्या महसूस किया मैं इसे बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे वजूद से एक ज़हनी कैफियत वाबस्ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर मैग्नेट का एक हल्का असर होता है। बरकी मकनातीसी मैदान कहते हैं इसे। तो बस इसी तरह मैंने तुमको महसूस किया था। अब तुम्हें सच बताऊं मैं, राबिया यकलक बेहद संजीदा हो गई। इस रात मेरी आंख खुली तो मैं रो रही थी, हालांकि मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा था। सोते वक्त मेरे जहन में ऐसा वैसा ख्याल नहीं था। तुम्हारा टेलीफोन तो बहुत बाद में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ कहा और मैं अंधेरे में बैठी गौर करती रही। तुम्हारे अल्फाज मुझे याद थे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और तुम लोगों को बस यही इत्तला देना मकसूद थी, और तुमने मेरी खैरियत पूछी थी। लेकिन इससे ज्यादा नाकाबिल यकीन बात ये थी कि तुमने कहा था कि मैं गोजर खान से बोल रहा हूँ। सोचो जरा, मुझे गोजर खान का ख्याल कैसे आया? अनगिनत शहर कस्बे हैं जिनके नाम मेरे जहन में मौजूद हैं। फिर यही नाम कहाँ से सुन लिया था मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, वरना सब मेरा मजाक उड़ाते, मुझ पर हंसते कि तुम वली हो गई हो बीबी। और मोहसिन वो तो न जाने क्या कुछ कहता, मगर इसने मुझे तुम्हारे फोन के मुतालिक बताया तो मैं
وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ایسا مت کیا کرو سکندر۔ اب نہیں کروں گا، میں نے بے خیالی میں کہا۔ جب رابعہ بات کر رہی تھی تو میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب مجھے رابعہ کے خیال نے سامانہ تسکین قلب فراہم کیا تھا، کیونکہ چشم تصور سے میں نے اسے اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ٹرک کہاں تھا؟ سہاوا سے چکوال کی طرف مڑ چکا تھا۔ گویا رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا۔ جب رات کو تمہاری آنکھ کھلی تھی تو تم نے وقت دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، 12:40 ہوئے تھے۔ وہ بولی میں 12 بجے کے قریب سو گئی تھی۔ کیوں؟ کچھ نہیں، میں نے کہا یہ بھی ایسی ہی بات ہے، کوئی سنے گا تو ہنسے گا، مثلاً محسن۔ ٹھیک اسی وقت میں نے تم کو دیکھا تھا روتے ہوئے، حالانکہ میں تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ رابعہ کے عرض پر محبت کے گلاب کھلے اور اس کی آنکھوں سے اترنے والے شبنم کے 2 موتی وہیں رک کر جھلملانے لگے۔ پھر وہ ہنس پڑی، پھر میں ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ رابعہ نے کہا۔ سچی باتیں، میں نے کہا۔ اسی وقت آدم و حوا کی جنت میں شیطان بن کے محسن خان وارڈ ہوئے۔ اس سے زیادہ رومانس میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس نے فلمی ڈائریکٹر کی طرح کہا۔ آپ لوگ دوگلا کام کرنے والے تھے، میں کوئی ریکارڈ لگا دیتا ہوں آپ کی فرمائش پر۔ بولی کون سا گانا چلے گا؟ میں تیرا چاند، تو میری چاندنی۔ ہم شہزادہ سکندر بخت اگر اپنی ریاست میں ہوتے، میں نے خالی ہوا میں مکہ گھمایا تو تخلیے میں اس مداخلت پر آپ کی کھال میں بھس بھروا دیتے جو آپ کے سر عزیز میں بھرا ہوا ہے۔ چھپ چھپ کے باتیں سنتا ہے، ولد شیروانی اور فچکن۔ محسن نے غوطہ مار کے خود کو بچایا۔ دیکھیے خان صاحب، میں تو ٹیلی پیتھی پر اپنے ریسرچ مکمل کر رہا تھا، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں کی گفتگو سے میرا تھیسس پورا ہو رہا تھا۔ اچھا، میں نے کہا، پھر کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے اور بذریعہ ٹیلی پیتھی شہلا سے کہیے کہ پہلوٹے کے حور میں لنگور، خدا کی قدرت، اور دیکھیے جواب کیا آتا ہے۔ گویا جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر دوں؟ محسن بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہنے میں یہ آیا تھا کہ انکل جاتے جاتے کچھ فرما گئے ہیں۔ پولیس چالان پیش کر چکی ہے اور کل سماعت باقاعدہ شروع ہوگی، اس لیے آج باہر جانا بند۔ رابعہ نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ پھر بات سنجیدگی سے ہونے لگی اور رابعہ نے بتایا کہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق کل کوئی خاص بات نہیں ہوگی، ہمیں چالان کی ایک نقل فراہم کر دی جائے گی اور FIR پیش ہوگی۔ حق کے وراثت والے کیس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ میں نے کہا۔ منظر صاحب ملے تھے، ایسے ہی بار روم میں سامنا ہو گیا تھا۔ وہ بولی کہہ رہے تھے کسی نے اعتراض داخل کیا ہے، وہ خود ہی جواب دیں گے آئندہ تاریخ سماعت پر۔ تم نے پوچھا نہیں کسے اعتراض ہے اور کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ جلدی میں تھے۔ رابعہ بولی ظاہر ہے اعتراض کرنے والے وہی تمہارے مہربان ہوں گے یا محض ٹانگ اڑا کے فیصلے میں تاخیر کروانے والے ہوں گے، حسد کے مارے ہوئے لوگ۔ ملتا ملاتا کچھ نہیں انہیں، اور اعتراض بھی بے بنیاد ہوتے ہیں، چنانچہ ہوتا بھی کچھ نہیں۔ حق تو حقدار کو مل ہی جاتا ہے، 2-4 مہینے کی دیر معمولی بات ہے۔ یہ بتاؤ تم نے گاڑی تو دے دی تھی رنگ و روغن کے لیے، واپس کب ملے گی؟ اور رنگ کیا کہا تھا؟ میں نے سفید رنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا جو سب سے عام رنگ ہے۔ گاڑی تو ملے گی ہفتہ بھر میں۔ مجھے اس کا سرخ رنگ ہی اچھا لگتا تھا۔ رابعہ نے کہا سب لڑکیوں کو سرخ رنگ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ رنگ ہینا اور سہاگ کے جوڑے کا رنگ ہی نہیں، لہو کا رنگ بھی ہے۔ خون کسی کا نہیں ہونا چاہیے، نہ دل کا، نہ ارمانوں کا، اور نہ اپنا، اس لیے سفید رنگ جو امن کی علامت ہے۔ تم پھر نان سیریس ہو گئے ہو۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئی۔ اب جو کچھ کہنا ہے ایک دوسرے سے کہو۔ صبح میں اور محسن بھی رابعہ کے ساتھ ہی کورٹ گئے اور رضوی صاحب کی گاڑی میں ٹھیک 9 بجے کورٹ پہنچے تو ہجوم میں نظر آنے والا سب سے پہلا چہرہ حشمت خان اور حوالدار بجلی کا تھا۔ حشمت خان کے تیور پہلے جتنے جارحانہ نہیں رہے تھے اور وہ کچھ نا امید سا نظر آتا تھا، لیکن حوالدار بجلی کا کرنٹ کم نہیں ہوا تھا۔ سکندر بخت ولد وزیر خان زیر ضمانت، ملزم زیر دفعہ 302، حاضر ہے جناب عالی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے افسر اعلیٰ کو رپورٹ دی اور مجھے یوں دیکھا جیسے جلاد تختہ دار پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے۔ اوئے دیکھ لیا ہے میں نے تجھ سے پہلے۔ افسر اعلیٰ نے اس فرض شناسی کے مظاہرے کا جواب نہایت حوصلہ شکن لہجے میں دیا۔ کوئی رسی وسی لے آئے ہو نا حوالدار صاحب جی؟ محسن نے کہا پھانسی تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اس نے بے تکلفی سے حوالدار بجلی کے کندھے پر ہاتھ مارا جو صرف وردی ہی وردی تھا۔
حوالدار نے محسن کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یار تم کو بیوی ایسے ہی ٹانگ دیتی ہوگی ہینگر میں۔ محسن اسے چھیڑنے پر مصر تھا، وردی سمیت۔ اگلے دن اتارا اور روانہ کر دیا۔ کچھ جان شان بناؤ اپنے حشمت خان کی طرح۔ کیا علی شان توند ہے، کوئی دیکھے تو سمجھے تربوز چھپا کے جا رہا ہے۔ آپ جی بس آپ خیال کریں اپنا اور ہمارا بھی، منہ مت کھلوائیں۔ غصے سے حوالدار بجلی کا برا حال ہو گیا۔ پھر استاد ٹیڈی نمودار ہوا۔ قسم مولا کی، اس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، یہ حوالدار کسی دن اندر ہی اندر غائب ہو جائے گا، وردی جھاڑیں گے تو خالی۔ یہ جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا۔ حوالدار فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کمینوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ روز اول کی طرح اس نے تڑپ کر محسن کا ہاتھ نہیں مارا۔ اتنے عرصے میں جو کچھ وہ ہمارے متعلق سنتا رہا تھا، اس سے حوالدار کو اتنا اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا کہ ہم سے عام مجرموں کی طرح پیش آنا اور اپنے فرائض کی بجاوری میں اختیارات سے تجاوز کرنا خود اس کی ذات کے مفاد میں نہیں۔ سماعت کا آغاز معمول کے مطابق ویسے ہی ماحول میں ہوا جو میں نے اپنے ملک کی عدالتوں میں بارہا دیکھا تھا۔ یہ ماحول برطانوی عدالتوں اور پاکستانی فلموں میں پیش کیے جانے والے ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ ایک فرق یہ بھی تھا کہ اس بار نہ میں گواہ تھا نہ تماشائی، بلکہ ملزموں کے کٹہرے میں تھا، جہاں سے میں پوری عدالت کے منظر کو دیکھ سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ اور پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ ہی 2 میزیں اور کرسیاں رابعہ قاری اور عبدالودود منظر کے لیے تھیں، جہاں سے منظر دوبارہ یہ بتانے آ چکا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور جہاں میں ہوں وہاں کوئی مجرم ہو تو شرم کی بات ہے، ورنہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی بے گناہ محض جرم بے گناہی میں اسی منزل دارالرسن سے سرفراز گزر چکے ہیں اور بعد میں بھی گزرتے رہیں گے، کیونکہ حق و باطل کی یہ جنگ ازلی و ابدی ہے۔ سماعت کی کارروائی دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بہت سے چہرے اجنبی بھی تھے۔